لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمانے جاہلیت کا وہ جو خیال، وہ جو ماحول زمانے جاہلیت میں تھا، آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر آج بھی ظلم و زیادتی کی کہانیاں سنے میں آتی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حال ہی کی بات ہے، اخبارات اور ٹی وی چینلز گواہ ہے، ہمارے ہی پڑوس کے محلے میں ایک خاتون نے اپنی نومولود لڑکی کو، جس کی ابھی ابھی پیدائش ہوئی ہے، ایک نومولود لڑکی کو لے جاتی ہے، کسی اونچے مقام پر جاتی ہے اور اس بچی کو وہاں سے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ اللہ نے اس کی جان بچا لی، وہ محفوظ ہو گئی، دیکھنے والوں نے دیکھ کر اسے بچا لیا۔ لیکن یہ جو حالات، یہ جو واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہمیں زمانے جاہلیت کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اب بچیوں کی پیدائش پر جو ماحول رہتا تھا، آج بھی وہ ماحول ہمیں بار بار کسی نہ کسی واقعے کے ذریعے، کسی نہ کسی معاملات کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے۔ کئی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی، کسی نے اٹھا کر اسے نالے میں پھینک دیا، استغفر اللہ، کسی نے کچرے کے مقام پر ڈال دیا۔ بچی کی پیدائش کو ایک ظلم و زیادتی کا سبب بنایا جا رہا ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، جب گھر میں کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور بار بار اسے لڑکیاں ہو رہی ہو، ایک یا دو یا تین لڑکیاں پہلے سے ہو چکی ہے، اگر وہ حاملہ ہو جائے تو اس عورت کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اسے خوف دلایا جاتا ہے، شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، ساس کی طرف سے۔ وہ عورت کو بار بار یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر اس مرتبہ لڑکی ہوگی تو ہم تجھے طلاق دے دیں گے، استغفر اللہ، اس مرتبہ اگر لڑکی کی پیدائش ہوگی ہم تیرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، لڑکی کی پیدائش ہونا یا لڑکے کی پیدائش ہونا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہے، نہ ماں کا کوئی دخل ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ سب رب کی عطا سے ہوا کرتا ہے، یہ سب مشیت الہی سے ہوا کرتا ہے، یہ سب مرضی مولا سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ کا کلام قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے اور بالخصوص ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کے گھر لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کے گھر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو تم یہ خیال نہ کرو کہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، شاید اس میں کسی مخلوق کا دخل ہوگا۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے بانجھ بھی رکھ دیتا ہے۔ یہ سب مشیت الہی پر ہے، یہ سب خدا کی چاہت پر ہے، اور خدا کی چاہت پر تم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مخلوق پر، انسانوں پر تم کنٹرول کر سکو گے، لیکن خدا کے فیصلے پر کون کنٹرول کرے گا؟ وہ تو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے۔ ساری دنیا مل جائے، اپنا پاور، اپنی طاقت لگا لے، خدا کی مشیت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بغیر حکم الہی کے، بغیر مشیت الہی کے ایک پتا بھی نہیں جھڑ سکتا ہے۔ تو پھر یہ خیال کرنا اور یہ عورت کو ملامت کا نشان بنانا، نشان ملامت کہنا کہ اس کے پاس صرف لڑکیاں ہو رہی ہے، یہ ملعون ہے، اسے طلاق دے دیا جائے، اس طرح کے ڈرانے اور دھمکانے کے واقعات ہونا، اور کئی عورتیں اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے۔ اور جب لڑکی ہو جا رہی ہے تو کئی عورتیں لے جا کر اسے کہیں دریاؤں میں پھینک رہی ہے، نالوں میں ڈال رہی ہے،
وہ لڑکی جس کی آمد پر امام الانبیاء آمنہ کے لال نے فرمایا تھا کہ جب لڑکی پیدائش ہوگی تو تمہارے گھر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی جماعت تمہارے گھر میں آئے گی، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اس لڑکی کو تم نے اٹھا کر نالوں پر پھینک رہے ہو، اس لڑکی کو اٹھا کر اسے قتل کر رہے ہو۔ یہ کتنے افسوسناک، شرمناک اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی کے واقعات ہیں۔ تو خدا را آج ہم تمام کو چاہیے اسلامی ذہن بنائے، زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو نکال پھینکے اور یہ قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے، وہ دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات خدا کی مشیت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن آج